الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. یہ سورہ ہود کی 15 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، جو شخص بھی اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ ہی ہوگی. ان لوگوں نے اس دنیا میں جو کام کیے وہ سب برباد ہو جائیں گے اور جو عمل وہ لوگ کر رہے تھے وہ آخرت میں بیکار ہو جائیں گے. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کیا قرآن کا انکار کرنے والا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو شخص اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی کھلی دلیل یعنی قرآن پر ہو اور اس قرآن کے سچا ہونے پر اس کے پیچھے ایک گواہ یعنی ثبوت اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب راستہ بتلانے والی اور رحمت تھی، وہ بھی قرآن کو سچا بتاتی ہے، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور ان سب فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا تو جہنم کی آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے. سو تم اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں مت پڑو، یقیناً وہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی بالکل سچی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا
وہی لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے فرشتے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، سن لو اللہ تعالیٰ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین اسلام سے روکتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ وہ لوگ زمین میں بھاگ کر کے اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے عذاب کو 2 گنا کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ دنیا میں حق سے نفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن بھی نہیں سکتے تھے، اور حق کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو برباد کر دیا، اور جو جھوٹے معبود انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھے تھے وہ سب قیامت میں ان سے غائب یعنی گم ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کافر اور مومن ان دونوں فریق یعنی پارٹی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا شخص دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ کیا پھر بھی تم لوگ دھیان نہیں دیتے ہو؟ یہ سورۃ الہود کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ اہم باتوں کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دلائی گئی۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ بعض لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں، ان کو جب جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب سنایا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، دان دیتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان بھی آج کل کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی نے روڈ بنایا، ہاسپٹل بنایا، پانی کی سبیل لگا دی تو یہ چیز مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو دھیان سے سن لو کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرے اس کام کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں،
جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں، تو وہ آدمی اللہ اور رسول کے لیے کوئی کام کرے گا ہی نہیں، بلکہ اس کا ہر کام دنیا کے لیے ہوگا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا بدلہ دے دیں گے، دنیا میں لوگ اس کو سخی کہیں گے، بڑا مالدار سمجھیں گے، دنیا میں اللہ اس کو تندرستی دے دیں گے، راحت دے دیں گے، اس کا نام روشن ہو جائے گا، اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی، اس کی روزی زیادہ ہو جائے گی، یہ سب ہو جائے گا۔ اور آیت کے اندر لفظ یریدو بتلایا گیا، کیا مطلب؟ کہ جو آدمی دنیا ہی کی فکر کرے، ہمیشہ اس کی فکر دنیا 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 ہو، آخرت کی طرف اس کا ذرہ برابر بھی دھیان نہ ہو، تو جو لوگ دنیا ہی دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کو دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض مسلمان بھی ہیں کہ جو دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے مسلمانوں کو بھی ان کے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ جو مسلمان بھی دنیا میں اچھا عمل کرے لیکن مقصد ہے کسی کو دکھلانا، پبلسٹی، شہرت، واہ واہ، لوگوں کی تعریف، تو اس کو اللہ کے یہاں اس نیک عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں دل کے اندر ایمان ہے، اس لیے دیر سویرے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں عزت ہوئے، عزت کمانے کے لیے عبادت کرتے تھے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نماز پڑھی، صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں جان مال لگایا، قرآن کی تلاوت کی، لیکن یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ تم کو لوگ نمازی کہوے، سخی کہوے، بہادر کہوے، قاری کہے، دنیا میں تم کو یہ سب مل گیا تھا، اب اللہ کے یہاں تم کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی ایمان والا نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا۔ یہ اس حدیث کا ایک خلاصہ ہے۔ اور اوپر والی حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ آیت من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا میں اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان والا اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتا بھی ہو لیکن آخرت اس کے سامنے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اس کے سامنے ہے، تو اس کو دنیا میں ضرورت جتنا ہی ملتا ہے، بڑا بدلہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اسی لیے مومن دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اس کا بڑا بدلہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھو، نماز پڑھنے سے روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، لیکن نماز سے جو روزی روٹی میں برکت ہوئی وہ دنیا میں تھوڑا سا بدلہ ملا، باقی نماز کا پورا بدلہ جنت میں اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ ایک حدیث سنو دھیان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لائے، حضور کا پورا گھر دیکھا تو پورے مکان میں چند چیزیں تھی، تھوڑی سی چیزیں۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ رکھنے کے لیے کباٹ بھی کم پڑتے ہیں، اسٹور روم چاہیے۔ حضور کے پورے مکان کے اندر چند چیزیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، حضور آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی دنیا میں بہت کچھ عطا کرے، اس لیے کہ ہم نے فارس رومان کو دیکھا کہ وہ دنیا میں بڑے مالدار ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کمر مبارک لگائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ دعا کی درخواست کی تو ایک دم حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عمر تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ گویا کہ ایمان والوں کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی کرتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کرے اس کی نیت آخرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور اس کی ضروریات کو پوری فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے۔ دیکھو دھیان سے حضور کا فرمان مبارک سنو، دنیا میں جو بھی عمل کرو اس کا مقصد آخرت ہو تو 3 نعمت ملے گی۔ پہلی نعمت کیا؟ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی ضروریات اللہ پوری فرماتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت دنیا میں نیک عمل کر کے دنیا کی طلب ہوتی ہے کہ دنیا ملے دنیا ملے، تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، محتاج محتاج، یہ وہ چاہیے یہ چاہیے، اور دنیا کی لالچ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک ضرورت پوری ہوئی، دوسری ضرورت سامنے آ گئی، فکریں لگی ہوئی رہتی، دنیا کی فکر دنیا کی فکر، حالانکہ ملتا اتنا ہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا بس اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا کرتا۔ اس آیت کریمہ نے ہم کو یہ سبق بھی دیا کہ دنیا اگر تم ڈھونڈنے جاؤ گے، دنیا کمانے بھی نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی دنیا دیں گے جتنی اللہ اس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، جتنی اللہ اس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں بس اتنی ہی دنیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں فرماتے، اور جتنا اس نے مانگا تھا اتنا پورا بھی اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے۔ تو دنیا جتنی مانگی اتنی پوری بھی اللہ نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اپنی حکمت سے جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں، اور ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو چاہے اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ رات دن ہائی میری دنیا، ہائی میری دولت، یہ ملے وہ ملے، لیکن ہر مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے، جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے اور ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اسی لیے بھائی آخرت کی فکر کے اندر رہو،
آخرت کی لالچ کے اندر رہو، آخرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا بھی عطا کریں گے اور آخرت بھی مل جائے گی۔ تو اصل چیز تو ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنا اور آخرت کی تیاری کرنا، ساتھ ساتھ میں دنیا بھی ضرورت کے مطابق مانگ لے وے تو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھلم کھلی دلیل قرآن عطا فرمایا۔ قرآن ایک کھلم کھلی دلیل ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور کے پاکیزہ اخلاق، حضور کی مبارک عادتیں، حضور کی پاکیزہ زبان، حضور کا نورانی اور مبارک چہرہ، یہ بھی سب اللہ کی طرف سے کھلم کھلی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، جس طریقے سے قرآن حضور کے نبی ہونے کی کھلی دلیل، اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ بھی حضور کی نبوت کی کھلم کھلی دلیل۔ حضور کا نورانی اور مقدس چہرہ، حضور کے پاکیزہ اخلاق، حضور کی پاکیزہ عادتیں، یہ بھی حضور کی سچائی کی کھلم کھلی نشانی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو کیا فرمایا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ تو حضور کا نورانی چہرہ، حضور کا مبارک چہرہ، وہ خود ایسا تھا کہ حضور کے سچا ہونے کی نشانی تھی، اور حضور کے پاکیزہ اخلاق، یہ بھی حضور کے سچا ہونے کی نشانی تھی۔ جیسا کہ آج صبح کی مجلس کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سنائی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کی تھی، کتاب تھی، اللہ کی رحمت تھی، وہ بھی قرآن کو سچا بتلاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی سچی کتاب ہے، یہ خود تورات نے بیان فرمایا۔ اب جو بھی آدمی قرآن کا انکار کرے گا تو آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں کوئی شک مت کرو، یہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی سچی پکی کتاب ہے۔ اور دیکھو، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، یوں کہوے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، جیسے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب کوئی آدمی جھوٹا یوں کہوے اب آج کے زمانے کے میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا ظالم۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوگی۔ یہی جھوٹے لوگ دوسروں کو اسلام سے روکتے ہیں، اسلام کے اندر غلط سوال جھوٹے کھڑے کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو دنیا میں کہیں چھپ کر کے بھی وہ بچ نہیں سکیں گے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور ان کو اللہ کے یہاں ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی خطرناک ان کی سزا ہوگی۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو سن نہیں سکتے،
یعنی اللہ کے احکام کو دل میں اتارتے نہیں ہیں اور اللہ کے احکام کو دیکھتے نہیں، یعنی نبی کے معجزات کو دیکھتے نہیں، انہی لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کے جھوٹے معبود سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور آخرت کے اندر یہ بہت بڑے نقصان کے اندر ہوں گے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں اور وہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو پارٹی کی مثال بیان فرمائی کہ ایک اندھا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے اور دوسرا سننے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا اللہ کی بات سنتا ہے، جس میں ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی بات سنتا نہیں ہے۔ ایمان والا اللہ کے نبی کے معجزات کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی قدرت کے اندر دھیان نہیں دیتا۔ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کا نتیجہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کی بات سننے والے ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر دھیان دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو آخرت کے اندر سزا دی جائے گی، جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ایسی سخت سزا ہوگی ان کے لیے آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے آپ کی میری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو امن میں، سلامتی میں، عافیت کے اندر رکھے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرماوے کامل، پوری زندگی ایمان کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی والی زندگی عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ صرف دنیا کا بندہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس آخرت کی فکر کرو، اللہ دنیا کی ضرورت بھی انشاءاللہ پوری کریں گے، اور جو صرف دنیا کا رہا تو دنیا تو پوری ملے گی نہیں، اللہ جتنے چاہتے اتنی ہی عطا فرماتے ہیں، اور باقی ہے کہ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا دھیان عطا فرماوے، آخرت کی فکر عطا فرماوے، آخرت کی طرف توجہ عطا فرمائے، اور دنیا کی فانیت سے اللہ ہم دنیا کے فنا ہونے کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ اے اللہ یہ جو برے حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارے گناہوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ اے پاک پروردگار، اپنے کرم اور فضل سے ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرماؤ، ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرماؤ۔ اے اللہ اپنی سزا سے حفاظت فرماؤ، اپنی پکڑ سے حفاظت فرماؤ، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرماؤ، اپنے غضب اور غصے سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماؤ، اپنا فضل و کرم عطا فرماؤ، اپنی مہربانی عطا فرماؤ۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ۔ جو لوگ بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ضرورت مندوں اور غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان تمام خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، ان تمام خدمت کرنے والوں کو اپنے شایع نشان بہترین بدلہ دارین کا عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، ظلم کا خاتمہ فرماؤ، ظالموں سے حفاظت فرماؤ، فتینوں سے حفاظت فرماؤ، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ، تمام ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عصمت کی، ہر چیز کی اپنے کرم اور فضل سے ہمیشہ حفاظت فرماؤ۔ صبح قیامت تک اس ملک میں ایمان والوں کو ہر خیر کی ترقی، ہر خیر میں کمیت کیفیت کے اعتبار سے ترقی کے ساتھ باقی قائم دائم فرماؤ۔ اے اللہ تمام مسجدوں کو اعمال مساجد سے آباد فرماؤ، رکاوٹوں کو ختم فرماؤ، پابندیوں کو ختم فرماؤ۔ اے اللہ مدارس کو آباد فرماؤ، حرمین الشریفین کو طواف عمرہ حج لبیک سے آباد فرماؤ۔ اے اللہ آنے والے رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں اس کا خاتمہ فرماؤ، اسلام کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ۔ اس ملک میں جتنے مذہب اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ، لڑائی جھگڑے فتنے فساد دنگوں سے حفاظت فرماؤ، حق تلفیوں سے حفاظت فرماؤ، تمام ضرورت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری فرماؤ، جو دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرماؤ، تمام ہمارے بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرماؤ، ان کو مقام شہادت عطا فرماؤ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو عافیت عطا فرماؤ، ہر ایک کو برکت والی روزی عطا فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرماؤ، مساجد کی حفاظت فرماؤ، خانقاہوں کی حفاظت فرماؤ، مکاتب کی حفاظت فرماؤ، ہر دینی ادارے کی نصرت اور مدد فرماؤ، جملہ ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی اور بتلائی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، پورے عالم کے ایمان والوں پر رحم فرماؤ۔ اے اللہ اپنا غصہ اپنے غضب سے حفاظت فرماؤ، رحمت عطا فرماؤ، برکت عطا فرماؤ، فضل و کرم عطا فرماؤ، رحمت عطا فرماؤ، برکت عطا فرماؤ، فضل و کرم عطا فرماؤ، رحمت عطا فرماؤ، برکت عطا فرماؤ، فضل و کرم عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ رمضان میں قرآن کی تراویح آسان فرماؤ، روزے آسان فرماؤ، گناہوں سے بچنا آسان فرماؤ، نفس شیطان کی شرارت سے حفاظت فرماؤ، ہم سب کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو کامل ایمان عطا فرماؤ، کامل دینداری عطا فرماؤ، صبح قیامت تک ہماری اولاد اور نسلوں کو دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔